خواتین و حضرات، ہم آپ کو وٹامنس کے بارے میں کچھ معلومات دے چکے ہیں، مگر اب ہم وٹامنس کے بارے میں ذرا ڈیٹیل آپ کو بتانا چاہیں گے۔ وٹامن اے ہماری بصارت بحال رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ اس سے ہڈیوں کی بھی افزائش ہوتی ہے۔ وٹامن اے میں اینٹی آکسیڈنٹ خوبیاں بھی ہوتی ہیں جو ہمارے صحت کو برے اثرات سے محفوظ رکھتی ہیں۔ وٹامن اے کے حصول کے دو ذرائع ہیں۔ جانوروں سے حاصل ہونے والے چھوٹے غذائیت بخش اجزاء جسم کے استعمال کے لیے فوری طور پر دستیاب ہوتے ہیں، جبکہ پودوں سے حاصل ہونے والی غذاؤں میں جو ابتدائی مادے پریکرسرز جسم کو فراہم ہوتے ہیں انہیں وٹامن اے میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ ان مادوں میں سب سے معروف بیٹا کیروٹین ہے۔ یہ فائٹوکیمیکل اینٹی آکسیڈنٹ مادہ ہے جس کی وجہ سے گاجر کو نارنجی رنگت ملتی ہے اور وٹامن کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ کلیجی، مکھن، چکنائی والا دودھ، پالک، شوخ رنگ والی سبزیاں مثلا گاجر اور نارنجی گودے والے شکرقند کے علاوہ خربوزہ، پپیتا، آم جیسے پھل میں بھی شامل ہیں۔ ان میں بھی یہ وٹامن اے موجود ہوتا ہے۔ وٹامن بی ون تھائمین بھی کہتے ہیں، اس کو تھائمین بھی کہتے ہیں۔ یہ وٹامن کاربوہائیڈریٹ اور چکنائیوں کو توانائی میں تبدیل کرنے میں معاونت کرتا ہے۔ دل کو صحت مند رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ غذا ہضم کرنے کے نظام اور اعصابی نظام کو بھی کام کرنے کے قابل رکھتا ہے۔ یہ وٹامن خاص طور پر ثابت اناج میں ہوتا ہے، لیکن چربی سے پاک گوشت، دالوں، گری دار میووں اور بیجوں میں بھی اس کی مناسب مقدار شامل ہوتی ہے۔ ناشتے کے لیے جو دلیے فروخت کیے جاتے ہیں ان میں تھائمین شامل کر کے اس کو مقوی بنایا جاتا ہے۔ وٹامن بی ٹو دوسرا نام ریبوفلاوین ہے۔ یہ حیاتین کاربوہائیڈریٹ اور پروٹین کو جسم میں ہضم ہونے کے قابل بناتی ہے۔ اس کے کئی اور کردار بھی ہیں، مثلا سانس کی نالیوں کی اندرونی جھلیوں کو یعنی کہ میوکس میمبرین کو لیس دار مادے سے تر رکھنا وغیرہ۔ وٹامن بی ٹو ہمیں جانوروں سے حاصل ہونے غذاؤں مثلا گوشت، مچھلی، دودھ اور انڈوں کے علاوہ بعض سبزیوں خاص طور پر اسپارگس، بھنڈی اور گہرے سبز رنگ کی ترکاریوں میں ملتا ہے۔ سالم اناج میں بھی یہ موجود ہوتا ہے۔ وٹامن بی تھری نیاسین کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ بی گروپ کے دیگر وٹامنز کی طرح جسم کی نشو و نما اور افزائش کے لیے اس کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ جسم میں توانائی کی فراہمی کے لیے کم از کم 200 کیمیائی رد عمل ہوتے ہیں۔ اس میں ایک کردار نیاسین کا بھی ہوتا ہے، جس میں اگر کولیسٹرول کی زیادتی ہو جائے تو اس کے علاج کے لیے بھی وٹامن بی تھری استعمال کیا جاتا ہے۔ تاہم شراب نوشی جسم میں اس کے جذب کرنے کو کم کر دیتی ہے۔ بی گروپ کے یہ وٹامنز جانوروں سے حاصل ہونے والی غذاؤں، پھلوں، دالوں، گری دار میووں اور بیجوں میں پایا جاتا ہے۔ پینٹوتھینک ایسڈ، بعض اوقات اسے وٹامن B5 کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ پینٹوتھینک ایسڈ خون میں شکر کی سطح کو مستحکم رکھنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں جسم میں جو کیمیائی تبدیلیاں ناگزیر ہوتی ہیں ان میں بھی یہ جسم کی مدد کرتا ہے۔ اس وٹامن کو ہم گوشت، پولٹری، مچھلی، دالوں اور بعض سبزیوں مثلا کھمبی اور سالم اناج سے حاصل کر سکتے ہیں۔ وٹامن B6 جسم کے مدافعتی نظام کو صحت مند رکھنے میں وٹامن B6 کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ یہ وٹامن اور بھی کئی اہم فرائض انجام دیتا ہے، مثلا انسولین کی تیاری میں مددگار ہوتا ہے، اینٹی باڈیز بناتا ہے جو انفیکشن کا مقابلہ کرتے ہیں، اور وہ کیمیائی مادے جسم کو فراہم کرتا ہے جو اعصابی خلیات کے درمیان پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں۔ ہمارے خون میں آکسیجن لے جانے والا مادہ ہیموگلوبن کی تیاری میں بھی اس کا حصہ ہوتا ہے۔
اس وٹامن کے حصول کے اہم ذرائع میں مچھلی، چکن، بکرا، بھیڑ، گائے کا گوشت، انڈے، دودھ، بھورے چاول، سالم اناج، پھلیاں، دالیں، آلو، شکرقند، شلگم کے پتے اور کیلے شامل ہیں۔ وٹامن B12 جسم کی افزائش، خاص طور پر شیرخواروں اور بچوں کی جسمانی نشو و نما میں وٹامن B12 کا کردار اہمیت کا حامل ہے۔ خون کے سرخ خلیات کی تیاری یعنی کہ سیلز کی تیاری، RBCs ریڈ سیل کی تیاری، کاربوہائیڈریٹس اور پروٹینز کو جسم کے لیے قابل قبول بنانا اور DNA کی تیاری کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ وٹامن صرف جانوروں سے حاصل ہونے والی غذاؤں سے ہمیں مل سکتا ہے، اس لیے جو لوگ صرف سبزیوں پر گزارا کرتے ہیں ان میں اس وٹامن کی خطرناک حد تک کمی ہو سکتی ہے، لہذا سبزی خوروں کو دواؤں کی صورت میں یہ وٹامن ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ اکثر و بیشتر ناشتے میں استعمال ہونے والی دلیا اور دیگر غذاؤں میں بھی وٹامن B12 شامل کیا جاتا ہے۔ اس طرح آپ وٹامنز کی معلومات حاصل کر کے اپنی غذائیت کو بہتر کر سکتے ہیں اور اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں اور بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔